بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دراصل پاکٹ مارنے والے اسی اصول پر کام کرتے ہیں کہ جب اسامی کی توجہ پاکٹ سے زیادہ کسی اور طرف ہو، اس وقت ہاتھ کی صفائی دکھاؤ۔ عام طور پر پاکٹ مارنے والوں کے اور بیکاریوں کے علاقے ایک ہی ہوتے ہیں، ان کی ٹیم بھی وہی رہتی ہے، لیکن ایک مہینے بعد روٹ بدل جاتا ہے۔ روٹ کیسے بدل جاتا ہے؟ میں نے کہا، یار جو ٹیم روٹ نمبر 9 پر چل رہی ہے اسے دور بھیج دیتے ہیں کسی دوسرے روٹ پر، مثلا 17 نمبر پر، اور 17 نمبر والی ٹیم آ جاتی ہے 9 نمبر روٹ پر۔ دراصل ایک روٹ پر سفر کرنے والے بہت سے مسافر وہی ہوتے ہیں جو ایک خاص وقت پر آتے جاتے ہیں۔ یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ پہچاننے نہ لگیں۔ ایک روٹ پر ایک ہی ٹیم ہوتی ہے، ایک روٹ پر کم سے کم 3 پاکٹ مار ہوتے ہیں اور 3 ہی ان کے مددگار بیکاری۔ ایک ٹیم صبح آفس جانے والوں کے لیے، دوسری 10-11 بجے تک خریداری کے لیے نکلنے والوں اور بینک آنے جانے والوں، بل جمع کرانے والے اور ہوائی جہاز یا ریل کے ٹکٹ لینے والوں سے نمٹتی ہے، تیسری شام سے رات تک چھٹی کر کے دفتر سے لوٹنے والوں یا کاروباری اور دکانداروں لوگوں پر ہاتھ صاف کرتی ہے۔ اب جو انارکلی بازار سے اسٹیشن تک کا روٹ ہے، اس پر 6-7 اور عید بقر عید کے زمانے میں 10-12 ٹیموں کا کام ہوتا ہے۔ علاقے اور ٹائم کی بات ہے۔ بیکاری تو چوریاں بھی کرتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، وہ گار تاڑتے ہیں۔ عورتیں زیور کپڑے کے علاوہ شیخی مارنے کی عادت سے بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ایک کہتی ہے، میرے میاں نے دبئی سے یہ بھیجا ہے اور وہ بھیجا ہے۔ دوسری اس سے بڑھ کر بولتی ہے کہ ہم نے تو یہیں سے لیا ہے، سب ٹی وی ڈش VCR گارنٹی تو ہوتی ہے نا۔ کم سے کم بیکاری گھر کے اندر بھی جھانک لیتے ہیں۔ زیادہ رحم دل عورتیں انہیں صحن یا برآمدے میں بٹھا کے روٹی کھلاتی ہیں، ورنہ وہ پانی مانگ لیتے ہیں اور کسی کھلے دروازے سے سب دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ ساری معلومات چوروں ڈاکوؤں کو فراہم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا مال میں سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے؟ رئیس ہنسا، ابے حصہ نہ ملے تو فائدہ کیا؟ خدمت خلق کون کرتا ہے؟ میں نے کہا، لیکن حصے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ پیارے، یہ سمجھ لے کہ بے ایمانی کے دھندے ہی ایمانداری سے چلتے ہیں اور کہیں ایمانداری نہیں ہے۔ پاکٹ مار جب فقیر کو بٹوا پاس کرتا ہے تو فقیر ایمانداری سے بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی رقم تھی۔ وہ بٹوا کھول کے بھی نہیں دیکھتا، 2 سٹاپ چھوڑ کے اترتا ہے تو اسے جیب کترے کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر جتنا مال ہو اس میں سے 1/4 بیکاری کا۔ اگر اس نے واقعی مدد کی ہو، بیکاری اس 1/4 میں سے آدھا شاہ جی کو صدقہ دیتا ہے، اسے ملتا ہے 8واں حصہ۔ یہی حساب چوری کے مال کا ہے، اس میں کوئی جھگڑا کبھی نہیں ہوا۔ چوری کے مال کی قیمت پر اختلاف ہو تو بڑے مل کے طے کر لیتے ہیں، مثلا VCR کتنے میں جائے گا اور ٹی وی کتنے میں، یا زیور کا کیا ملے گا، ورنہ جب چیز بک جاتی ہے تو حساب سے 1/4 شاہ جی کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ چوری کا مال پوری قیمت پر تو فروخت ہوتا نہیں، خریدنے والے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ آدھی قیمت لگاتے ہیں۔ زیورات کی VCR ٹی وی جیسی چیز بالکل نئی ہو تو 1/3 پر لیتے ہیں، آدھی پر بیچتے ہیں۔ سب پہلے سے طے ہے، نیت میں بے ایمانی نہ ہو تو جھگڑا نہیں ہوتا اور دھندا چلتا رہتا ہے۔ اعتبار پر جو 100-200 مارے گا، ایک بار وہ اپنا ہی دھندا کھوٹا کرے گا۔ میں نے کہا، یار رئیس، یہ تو دنیا ہی اور ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیرے ساتھ چند دن گھوم پھر کے اچھے گزر جائیں گے۔ استاد نے بھی یہی کہا ہے، اسے دنیا دکھا دو، چل پھر تجھے اپنی یہ دنیا دکھاتے ہیں پیارے، رئیس بولا۔ رئیس بھیک نہیں مانگتا تھا، قابل اعتبار اور سینئر ہونے کے بعد اس کی ترقی ہو گئی تھی۔ وہ بیاک وقت پولیس کا اور شاہ جی کا مخبر تھا، سارا دن گھوم پھر کے دیکھتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ فقیر کام چوری تو نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غیر حاضر ہے تو کیوں اور پکڑا گیا ہے تو کیوں؟ وہ سب کا یار بنا ہوا تھا،
ہر شخص اسے اپنا دوست اور مہربان سمجھتا تھا اور اسے دوسروں کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا تھا۔ وہ اندازہ کر لیتا تھا کہ کون کتنی کمائی کر رہا ہے اور شاہ جی کو کتنا صدقہ دے رہا ہے، کہ تھوڑی بہت ہیرا پھیری سب کرتے تھے، اس کا شاہ جی کو بھی پتا تھا، اور وہ 10-20 روپے کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ 100-50 کا فرق کبھی کبھی چل جاتا تھا، کبھی بیماری کے بہانے، کبھی دھندا کم ہونے کے عذر پر سال کے ہر مہینے اور مہینے کے ہر دن ایک اوسط آمدنی تھی۔ رمضان میں، محرم اور ربیع الاول میں، یا جب حاجی روانہ ہوتے تھے یا لوٹ کے آتے تھے تو کمائی بڑھ جاتی تھی۔ جمعے کی نسبت جمعرات کو زیادہ آمدنی ہوتی تھی۔ پہلی تاریخ کو 2 یا 3 گنا رقم ہاتھ لگتی تھی۔ عید بقر عید پر بارے نیارے ہوتے تھے۔ سردی کے مقابلے میں گرمی زیادہ منافع بخش تھی۔ شاہ جی کے پاس سب ملا کے 270 فقیر تھے، ان میں مرد زیادہ تھے، عورتوں کے مقابلے میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 22 فقیروں کے اپنے خاندان تھے، ان کے بیوی بچے الگ الگ ٹھکانوں پر دھندا کرتے تھے، مگر رات کو سونے کے لیے ایک ہی چھت تلے جمع ہو جاتے تھے۔ وہ مضافات میں کوٹھریاں بنا کے رہتے تھے یا کسی دیوار کے سائے میں خالی جگہ پر شیڈ سا بنا لیتے تھے۔ اٹھا دیے جاتے تھے تو کہیں اور ٹھکانہ بنا لیتے تھے۔ خانہ بدوشی کی یہ زندگی نہ باعث شرم تھی اور نہ وہ اسے کوئی عذاب سمجھتے تھے۔ وہ اس زندگی کے عادی تھے اور شہر میں رہ کے بھی شہری سہولتوں کے خواب تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک عزت اور بے عزتی کا تصور ہی نہیں تھا، چنانچہ نہ وہ گالیاں کھا کے بے مزہ ہوتے تھے اور نہ پولیس یا شاہ جی جیسے کسی طاقتور سے جوتے کھا کے۔ انہیں نہ لباس کی پرواہ تھی اور نہ حلیے کی رہائش، بچوں کی تعلیم اور صحت، سماجی تقریبات یا تفریح پر ان کے اخراجات ویسے بھی نہیں ہوتے۔ کھانا پینا بھی فری ہو جائے تو پھر فکر کیسی۔ وہ سارا دن گھومتے پھرتے گزر گیا۔ یہ احساس بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گیا کہ لباس فقیری میرے لیے باعث عار ہے، اس لیے پرانے میلے اور غلیظ لباس سے نفرت اور کراہیت کے جذبات کی پہلے جیسی شدت نہ رہی۔ مجھے کوئی جاننے والا ہی نہیں ملا جس کے سامنے جا کے مجھے اپنی حالت پر شرم محسوس ہوتی اور یہ خیال آتا کہ اب دوسروں کو پتہ چلے گا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا منہ دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تھا، سوائے ڈاکٹر مشہود کی فیملی کے یا شادوں کے۔ میرا نہ کوئی دوست تھا اور نہ خاندان۔ یتیم خانے کے ساتھی کہیں نظر آتے تھے تو مجھے پہچان نہ پاتے۔ ان کی حالت کا موازنہ میں اپنی حالت سے کرتا تھا تو مجھے ان کی بے بسی اور مجبوری قابل رحم محسوس ہوتی تھی۔ میں نے یہ حالت اپنی مرضی اور ارادے سے بنائی تھی۔ میں شادوں کی محبت میں فقیر ہوا تھا، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب محبوب کہے کہ مجھے عشق کی دیوانگی کی انتہا دیکھنی ہے تو پھر دیوانہ دنیا کو کیا دیکھے۔ حیرت اور تجسس نے بیکاریوں کی پوشیدہ اور پراسرار دنیا کے تماشے کو بہت پر لطف بنا دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا میری طرف سے تھا۔ رئیس مجھے شاہی قلعے کی پچھلی طرف سے اس بدنام بازار میں لے گیا جو شاہی ملہ کہلاتا تھا۔ دن میں وہ عام سی بستی تھی اور مجھے وہاں زندگی اسی طرح رواں دواں نظر آئی جیسے پرانے لاہور کے گلی کوچوں میں نظر آتی ہے۔ اس علاقے میں پھجے پائے والا بہت مشہور تھا اور لاہور کے فیشنیبل علاقوں کے شرفا بھی یہاں کاروں میں اپنی فیملی کے ساتھ پائے کھانے آتے تھے۔ ہم شرفا نہیں تھے، چنانچہ باہر ہی بیٹھ گئے۔ رئیس نے کہا، کیوں بیٹے، ایک ہی دن میں دماغ درست ہو گیا؟ میں نے کہا، مجھے تو یہ ایک دلچسپ تماشا لگ رہا ہے، نئے اور حیرت انگیز انکشافات ہو رہے ہیں۔ اب شرم نہیں آ رہی ہے اپنی حالت پر؟ میں نے خفت سے کہا، نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں بیس بدل کے شہر کو دیکھنے نکلا ہوں۔ پہلے زمانے میں خلیفہ اور بادشاہ بھی ایسا کرتے تھے، ہوتے وہ بادشاہ ہی تھے، اس لیے فقیروں کا لباس پہن کے بھی بے عزتی محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو بھی فرض کر لے کہ وزیر اعظم ہو گیا ہے اور نکلا ہے عوام کی حالت دیکھنے۔ رئیس نے پائے کی ایک پلیٹ ختم کر کے دوسری منگوائی۔ میں نے کہا، بس یار، قصے کہانیاں ہو گئی ہیں وہ باتیں، اب کون پوچھتا ہے رعایا کو؟ خود بیچارے وزیر اعظم کی حالت پر دنیا ہنستی ہے جیسے انگلستان میں نام کی ملکہ ہوتی ہے، بے اختیار اور شاہی محل کے ادب و آداب اور رسم و رواج کی پابند
ایسے ہی اپنا وزیر اعظم ہے، نہ کوئی اختیار نہ طاقت، نیچے والوں کو نہیں اوپر والوں کو خوش رکھنے پر مجبور، ورنہ جو لاتے ہیں وہی لات مار کے نکال بھی دیتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ بیچارہ ایک مہرہ ہے، کبھی پیٹتا ہے تو کبھی خود پٹ جاتا ہے۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، بڑی شان ہوتی ہے وزیر اعظم کی، خود پہلے یہی کہتا تھا۔ میں نے کہا بچہ تھا تو ایسی باتوں سے متاثر ہو جاتا تھا، اب حقیقت دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شان و شوکت کتنی جھوٹی اور عارضی ہوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابے ساری عمر کوشش کر کے اور کتنی تکلیف اٹھا کے لوگ پہنچتے ہیں اس منزل تک۔ ہاں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سیاست کا نشہ، خرابی کا پتہ تو بعد میں چلتا ہے، جب نشہ چھوٹتا نہیں۔ ہیروئن پینے والے کو بھی پہلے بڑا مزہ آتا ہے، سمجھدار آدمی دور بھاگتا ہے سیاست سے۔ یہ جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں، آدم جی، داؤد اور سہگل جیسے، یہ بڑے سیانے ہیں، ان کی زندگی اور عزت دونوں محفوظ ہیں۔ حالانکہ اس ملک میں ساری سیاست پیسے کے بل پر چلتی ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ سارے ووٹر اور سارے منتخب ممبر اپنی دولت کی زکوٰۃ سے خرید سکتے ہیں، پھر یہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنتے؟ میں نے انسانیت کے وہ مسخ شدہ نمونے بھی دیکھے تھے جو گداگری کے نقطہ نظر سے نوادرات میں شمار ہوتے تھے اور بڑے مہنگے بکتے تھے۔ نامکمل اور ٹیڑھے میڑھے عجیب الخلقت بچے ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہی جانتے ہیں کہ کسی عورت کے وجود میں تخلیق کا حسین عمل ایسی بدصورتی کو کیسے تشکیل کرتا ہے جو انسانوں اور حیوانوں سے الگ خوف اور دہشت کا کوئی نمونہ بن جاتا ہے۔ چہرے جن پر آنکھیں ہی نہیں ہوتی، جڑے ہوئے دھڑ میں 3 ٹانگیں، 2 ساریہ نوزائید چہرے پر لمبی داڑھی جیسے بالوں والے یہ بچے عموماً زندہ نہیں رہتے، مگر قدرت کی ستم ظریفی کے یہ شکار بعض اوقات انسانوں کے لیے درس عبرت بن کے جیتے نظر آ جاتے ہیں۔ انہیں سرکس والے بھی لے جاتے ہیں اور فقیر بھی۔ اکثر ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ماں باپ جو اپنی ایسی اولاد کو خود مارنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، انہیں لاوارث چھوڑ آتے ہیں۔ ساری عمر جگ ہنسائی کا عذاب اور اپنی ہی اولاد کو کسی جانور کی طرح پالنے کا دکھ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس کی ولدیت سے ہی منکر ہو جائیں۔ ایسے بدحیتی کے نمونے میں نے بارہا سڑکوں کے کنارے پڑے دیکھے تھے، مگر یہ انکشاف مجھ پر آج ہوا تھا کہ بیش قیمت نوادرات کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین اور خود اپنے لیے مجسم بدبختی کی علامت ہوں، مگر کچھ لوگوں کے لیے ان کا وجود خوش قسمتی اور خوشحالی کا وسیلہ تھا۔ ان کی کمائی کسی ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل سے زیادہ تھی۔ مغرب سے کچھ پہلے ہم ایک تھانے گئے، وہاں رئیس کو پہچاننے والے بہت تھے۔ رئیس ان سب کو ہاتھ جوڑ کے بڑی خوشامدانہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کرتا تھا۔ خیر حوالدار صاحب، سلام مائی باپ، اللہ آپ کو تھانے دار بنائے سرکار۔ یہ جملے وہ بڑی ربانی سے بولتا تھا۔ 1-2 نے اس کے سلام کا جواب دیا، باقی مجھے گھورتے رہے کیونکہ میں سر اٹھا کے چل رہا تھا اور کسی کو سلام کرنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ یہ تھانے کے آداب کی صریح خلاف ورزی تھی اور گستاخی بھی تھی۔ ہیڈ محرر نے، جو ایک خشک لکڑی جیسا حوالدار تھا، للچائی نظروں سے رئیس کو دیکھا۔ اوے رئیس دے پتر، آج بھی لایا ہے کچھ؟ رئیس نے بتیسی کی نمائش کی۔ عالی جا، آج تو فقیر کی جولی خالی ہے، اس کے تیور بدل گئے۔ دیکھ فیقے کا نام مت لینا اس کی، تو میں آج شاہ جی نے خود بولا ہے۔ رئیس نے بند مٹھی میں 100 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ آپ مالک ہو جی، مگر اپنا یار ہے، فیقہ خیال کرنا ذرا۔ محرر کے چہرے کی سختی غائب ہو گئی۔ یہ کیا جانور پکڑ کے لایا ہے اپنے ساتھ؟ سر جی، اپنے شاہ جی کا خاص بندہ ہے، میرے ساتھ بھیجا ہے کہ سب سے سلام دعا ہو جائے۔ محرر نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا اور سر ہلایا۔ اچھا، جا، فیقہ حوالات میں موج کر رہا ہے۔
فیقہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا اور دیکھنے میں ذرا بھی فقیر نہیں لگتا تھا۔ وہ میلی پتلون اور رنگین شرٹ پہنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ چائے کی خالی پیالی اس کے پاس رکھی تھی۔ رئیس کو دیکھتے ہی وہ آگے آیا۔ او یار، میں تو صبح سے رات دیکھ رہا تھا تیری، کیا مسئلہ ہے آخر؟ مسئلہ تو نے پیدا کیا ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ رئیس نے کہا۔ شاہ جی کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کا کیا بگاڑا ہے میں نے؟ رات بڑی مار پڑی ہے مجھے۔ وہ شرٹ اٹھا کے دکھانے لگا۔ اس نے کچھ نہیں کیا جس نے گود لیا ہے تجھے؟ فیقے کا منہ کھلا رہ گیا۔ تجھے کس نے بتایا؟ ابے تو کیا سمجھتا ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ صدر بازار کا ملا ٹھیکیدار تیرے بدلے میں 1 کے 5 والا مال دینے پر راضی ہے۔ آخر کیوں یہ گھاٹے کا سودا کیوں کر رہا ہے وہ؟ رئیس نے کہا۔ فیقہ سر کھجانے لگا۔ یار رئیس، اس کی ایک لڑکی ہے، اس کا دل آ گیا ہے مجھ پر۔ بات کر اپنے دل کی، تجھے بھی اچھی لگتی ہے وہ، سنا ہے تو شادی کر رہا ہے اس سے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں شادی کر رہا ہوں میں، لڑکی تو بس ایسی ہی ہے مگر فائدے کا سودا ہے۔ ملا مر جائے گا تو ٹھیکیداری خود بخود تجھے مل جائے گی۔ لڑکی اس کام کو نہیں سنبھال سکتی۔ فیقہ ڈٹائی سے ہنسنے لگا۔ کس نے بتائی ہے یہ بات تجھے؟ تو خود سوچ، کسی سے ضرور کہا ہوگا تو نے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، رئیس نے کہا۔ ملا جب مرے گا تب دیکھی جائے گی۔ رئیس بولا۔ وہ مرنے والا ہے 2-4 مہینے میں۔ فیقے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، جگر کا کینسر بتایا ہے ڈاکٹروں نے، اور اس لیے وہ بھی پریشان تھا۔ ایک لڑکا بھی ہے اس کا مگر وہ بہت چھوٹا، اور بیوی پاگل ہے، اس کی ٹانگیں کٹ گئی تھیں ایک حادثے میں۔ فیقے نے کچھ دیر بعد کہا۔ پھر تو اچھا ہی کر رہا ہوں، میں اس کی ساری ذمہ داری سنبھال لوں گا۔ تو صرف ٹھیکیداری سنبھالنا چاہتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بیوی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس کی ماں کو تو پاگل خانے میں داخل کرا دے گا اور چھوٹے بھائی کو کراچی یا پشاور کے ورکشاپ میں بھیج کے دام کھڑے کرے گا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں تجھے۔ فیقے کی حالت اس کے اعتراف جرم کے مترادف تھی۔ کسی نے غلط کہا ہے، رئیس جھوٹ بولا ہے میرے بارے میں۔ ابے زیادہ چلاک مت بن، اپنے شاہ جی نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے مجھے، وہ سن لے۔ تیری شادی ضرور ہوگی مگر دلہن کے گواہ خود شاہ جی ہوں گے۔ بیٹا اس کے علاوہ جو بات تجھے معلوم نہیں وہ بھی سن لے۔ اپنے استاد نے ملا کی بیوی کو بہن بنا لیا ہے۔ کیا سمجھا؟ فیقے کی حالت غیر ہو گئی۔ بہن بنا لیا ہے؟ کیوں؟ یہ استاد سے پوچھنا، رئیس نے کہا۔ اپنی CID کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی۔ ملا ٹھیکیدار خود آیا تھا تیرے بارے میں معلوم کرنے، پھر استاد گیا تھا اس کے گھر۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، نہیں کرنی مجھے یہ شادی۔ فیقہ ہکلانے لگا۔ زبردستی ہے کوئی؟ تیرا تو باپ بھی کرے گا اس سے شادی، انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اب تو حق مہر بھی 1 لاکھ ہوگا۔ فیقے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یار رئیس، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیسا؟ سب تقدیر کے چکر ہیں بیٹا۔ تو نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ کب سے چلا رکھا تھا تو نے یہ چکر؟ کئی مہینے ہو گئے وہ گلے پڑ رہی ہے میرے خواہ مخواہ۔ خواہ مخواہ، رئیس نے تلخی سے کہا۔ تو عیش کر کے بھاگنا چاہتا تھا، پرائی بیٹی کی عزت کو کھیل سمجھ رکھا تھا۔ شادی تو کرنی پڑے گی تجھے اس سے جو تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر جو تو نے سوچا تھا وہ نہیں ہوگا۔ فیقے تو لڑکی کو بیوقوف بنا سکتا ہے، اس کے باپ کو کیا سمجھتا ہے تو؟ اس نے استاد سے کہا۔ میرے بعد تم ان کی حفاظت کرو گے؟ استاد نے ٹالا کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو ملا ٹھیکیدار نے اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ دی۔ بس اس کے بعد استاد نے کہا کہ ملا ویسے تو میں اور تو ہمیشہ دشمن تھے، پر آج سے تیرا گھر میری بہن کا گھر۔ اس نے ملا کی پاگل بیوی کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور اسے بہن بنا لیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ فیقہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ برائی ہے تیرے دل میں، ورنہ شادی کر اور سنبھال ملا کا سارا کاروبار جب تک اس کا بیٹا اس قابل نہ ہو جائے کہ باپ کی جگہ لے۔ بیوی بچے کے ساتھ اپنے سالے اور ساس کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ کہہ دے استاد سے میں نہیں کروں گا یہ شادی، میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ فیقہ چلانے لگا۔
حوالات کے باہر کھڑے ہوئے سنتری نے اسے گالی دے کے رائفل اٹھائی، شور کیا تو ابھی شادی کرا دوں گا۔ رئیس بولا، فیکے سوچ لے آج رات۔ اوئے سوچ لیا ہے میں نے، ایسی کی تیسی تیرے استاد کی۔ میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں یہ مصیبت مول نہیں لے سکتا، ایک پاگل عورت کا بوجھ اٹھاؤں، اس لونڈے کو پال پوس کر بڑا کروں تاکہ وہ بن جائے میرا باپ۔ رئیس نے کہا، اور وہ لڑکی جس کا دل آ گیا تھا تجھ پر؟ فیکا گالیاں بکنے لگا، بہت پھرتی ہے، پتہ نہیں کس کی مصیبت میرے سر منڈنا چاہتی ہے۔ رئیس نے کہا، یہ بات تو اس لڑکی کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ استاد کے سامنے؟ ہاں ہاں کہہ سکتا ہوں، وہ سینے پر ہاتھ مار کے بولا۔ رئیس نے سر ہلایا، سوچ لے فیکے، حوالات سے ٹانگوں پر چل کے باہر جانا چاہتا ہے یا چارپائی پر؟